بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ بھی لے کر آئے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ پاک اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرے اور ذکر کرے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجموعے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجموعہ یعنی فرشتوں کی مجلس میں سے یاد کرتا ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ رب العزت بھی ہمیں یاد کریں۔ جو آدمی بستر پر سوتے سوتے ذکر کرتا ہے تو ذاکرین میں شمار ہوتا ہے اور جب تک نہ جاگے۔ ایک صحابی کے قول کے مطابق بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ثواب زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور میزان میں ہمارا حساب کتاب ہوگا تو پل کے ایک طرف تمام دنیا و جہاں کی چیزیں ہوں گی اور ہمارا اعمال ہوگا اور دوسری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ رمضان کے اس مہینے میں ذکر و اذکار کا بہت اہتمام کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے۔ جو شخص 20 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو جنت میں اس کا ایک بے جوڑ موتی کا محل بن جاتا ہے، اور جس نے جنت میں اپنا محل بنا لیا تو وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچا لیں اور ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں۔ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ کتنے محبت کرنے والے اور عظیم و شان رب ہیں۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تمام سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگیں دنیا اور آسمان کی تمام مخلوقات، تو لکھتے 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 تمام سیاہی ختم ہو جائے گی اور تمام درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، پھر بھی میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی اور بنا دیں، ہمیں اتنے ہی اور بنا دیں، پھر بھی میرے اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی، اور تمام تر شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا امر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آگ جلتی ہے، جب نہیں چاہتے تو نہیں جلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں نہیں جلایا، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 دن جو میرے آگ میں گزرے بہترین دن تھے۔ چھری کاٹتی ہے، یہ صفت بھی اللہ نے رکھی ہے، پر جب اللہ نہ چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنا چاہا، لیکن چھری نے ان کا ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستے بنا دیے۔ غرض کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اپنی محبت ڈالتے ہیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین۔